جی آپ سب دوستوں کو آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں بے شک رپلائی کر دیں۔ جی تھینک یو آل اینڈ تھینک یو۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ابھی شروع کریں گے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی مغیث بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل۔ ٹھیک۔ 2 منٹ دیجیے گا پلیز۔ کیونکہ ہم تھوڑا سا وقت کو بھی فالو کریں گے اور دوست ساتھ شریک ہوتے رہیں گے، تو اس کو ہم ابھی لائیو پہ لے جاتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی دوست کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مائک کے حوالے سے کچھ بھی، تو چیٹ باکس میں ڈالتے جائیں گے۔ جو ایڈمن کے دوست ہیں وہ ان کو گائیڈ کر دیں گے اگر ان کو آواز نہیں آ رہی یا کوئی آواز میں دشواری ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سب دوستوں کو ہم آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، مغیث رضا ملک صاحب کا یہ دوسرا سیشن ہے، اور ٹائم مینجمنٹ پر یہ آج کا پہلا سیشن ہے۔ خداوند متعال جس کو اپنی مخلوق کے سامنے کہیں پہ بھی کسی چیز کو منوانے کے لیے یا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ قرآن پاک کے اندر والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ والعصر زمانہ وقت کے تغیر اور وقت کی گردشوں کا نام زمانہ ہے، اور اس کو کلام مجید میں اس کا آنا اور مختلف جگہوں پہ، کہیں فجر کے نام سے، کہیں لیل کے نام سے، کہیں عصر کے نام سے، مختلف اوقات کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہمیں مختلف پروردگار کی طرف سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پلیز اپنے جو مائکس ہیں ان کو آف رکھیے گا۔ جن دوستوں کے مائکس آن ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس آف رکھیں گے۔ حسن رضا اپنا مائک آف کر دیں پلیز۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ اس میں زمانے کی قسم کھاتا دکھائی دیتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ جب ہم آیات و احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، میں 1-2 منٹ میں اس کو تمہیدی چند جملے، جس میں ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اس میں سے ایک وقت ہے اور ایک اس میں سے صحت ہے، وقت اور صحت۔ اسی طرح ہم ٹائم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کائنات کا ایک حقیقت ہے کہ جس کو نہ تو یہ کائناتی حقیقت ہے کہ وقت کو ہم پھیلا نہیں سکتے، نہ ہی اس کو کم کر سکتے ہیں، البتہ اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں۔ وقت اسلامی تناظر میں دیکھیں یا مختلف ادیان میں دیکھیں تو دن کا رات کا آنا جانا، ٹائم کا گزرنا، رات دن کا آنا، مختلف جگہوں پہ رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مختلف ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو عنایات ہیں، اس میں سے ایک عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت یہ وقت بھی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک گفٹ ہے، گاڈ گفٹڈ، کہ جس کے تحت جس کو ہم بروئے کار لا کر اپنی مختلف چیزیں، اپنے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ زندگی
जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, उसमें सातें, ये लम्हे, ये माह साल, ये हफ्ते, ये सदियाँ, ये अयाम, जो जो ये सब वक्त के ताबे हैं। जो जो वक्त गुजरता है, ये माह साल, दिन, हफ्ते, ये गुजरते चले जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मगर वक्त गुजरता ही चला जाता है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वक्त एक ऐसे सफ़र का नाम है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे साथ आज के इस सेशन में शरीक हैं मुगीस रज़ा मलिक साहब। आप मुगीस रज़ा मलिक साहब सीनियर बैंकर भी हैं, प्रोफेशनल, और इसके अलावा मेहर अली शाह साहब, आप अपनी वीडियो ऑफ कर देंगे प्लीज़। और आप जो है कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं आईबीपी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। मुगीस साहब, आज की इस महफिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, वक्त जज़ाकल्लाह। जिसको कहा जाता है कि वक्त ठहर नहीं सकता, हम वक्त के ताबे हैं, वक्त हमारा ताबे नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें जिन दुश्वारियों का सामना है कि हम वक्त को अपने ताबे नहीं कर सकते और वक्त गुजरता चला जाता है, ऐसी क्या स्किल्स और सलाहियतें हैं जो आप हमें सिखाने जा रहे हैं कि जिसके तहत हम वो अफराद कि जो हर वक्त जिनकी ये शिकायत और जिनका ये शिकवा है कि वक्त चाहे 24 के बजाय एक दिन 48 घंटों का भी हो, तो हमारे से इसको मुकम्मल करने में, अपने उमूर को मुकम्मल करने में हम कासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुगी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सर थैंक अपनी यू वेरी आवाज़ मच। थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थैंक यू माइक वेरी करीब मच। करें। थैंक यू वेरी मच तमाम अहबाब, आपने अपने लिए वक्त निकाला। और ज़ुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप फिर आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि मैं इन सब दोस्तों से बात कर सकूं। मैं आज अपनी बात शुरू करूंगा जॉन एलिया के एक खूबसूरत शेर से। जॉन एलिया कहते हैं कि जिंदगी फन है, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज में गंवाने का। हम सब लोगों के पास एक मखसूस वक्त है। कितना वक्त है किसी को नहीं पता। हर बंदे को ये इस बात का इदराक है कि ये वक्त कितना है उसे नहीं पता, लेकिन शायद इस बात का इदराक नहीं है कि अगर इस वक्त को अच्छे तरीके से गुजारा जाए तो ये जो लम्हे जो गिने जा सकते हैं, इनके अंदर जिंदगी भर के हम इन लम्हों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जिंदगी जब खत्म होती है तो मौत के वक्त इंसान की कामयाबी और नाकामी की जब बात होती है तो ये बात लाजमी होती है कि इस शख्स ने वक्त कैसे गुजारा। अगर कोई शख्स वक्त अच्छा गुजार गया, उसने ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियां समेटी, उसने अपने हर अहम रिश्ते के लिए वक्त निकाला, अपनी हर अहम ज़रूरत के लिए वक्त निकाला, वक्त तो नहीं होता है सबके पास, वो शख्स कामयाब ठहरा। और वो शख्स जो इस बात का हमेशा शाकी रहा कि वक्त कम है, वक्त कम है, वो इनफैक्ट वक्त ज़ाया करता रहा, वो वक्त को ज़ाया करता रहा और वक्त उसे ज़ाया करता रहा। और जब लाइफ ख़त्म हुई तो उसकी उसकी जब इवेल्युएशन की गई तो यही कहा गया कि इस बंदे ने एक नाकाम ज़िंदगी गुजारी। ये टाइम मैनेजमेंट को नया कंसेप्ट नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट को नई बात नहीं है। 24 घंटे हमेशा से रहे हैं। दुनिया में कामयाब और नाकाम लोगों को जब आप बैठ के एनालाइज करेंगे तो आपको एक ही बात नजर आएगी कि जो कामयाब लोग थे वो अपने वक्त को असासा समझ के, अपने वक्त को एक एसेट समझ के इसको बड़ी दानिशमंदी से खर्च करते रहे। और जब वो अच्छे तरीके से खर्च करते रहे तो उन्हें रिजल्ट भी अच्छे मिले और वो आगे बढ़ते गए, कामयाबियां उनके कदम समेटती गई। ये क्या होता है वक्त? अगर हम जब बात करते हैं इसकी, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट हमें क्या देता है, इससे क्या क्या मिलता है प्रैक्टिकल? अगर हम बात करते हैं, हम जब वाई टाइम मैनेजमेंट, क्या मिलता है टाइम मैनेजमेंट से? इस दौर की
یہ شاید ہر دور کی بیماری رہی ہے، سٹریس اور اینگزائٹی. آج کے دور میں یہ بیماری ذرا زیادہ ہی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. ڈیڈ لائنز ہیں، ڈفرینٹ رشتوں کی ڈیمانڈز ہیں، جاب کی ڈیمانڈز ہے، صحت کے مسائل ہیں، بہت ساری کمٹمنٹس ہیں. ہر چیز ٹائم مانگتی ہے، اور ہر بندے کے پاس اسی ٹائم کی قلت ہے، اور وہ چاہ کے ان رشتوں کو، ان اسائنمنٹس کو، ان کمٹمنٹس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا جو کہ ہر کوئی اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جس سے سٹریس بڑھتی ہے، جس سے اینگزائٹی بڑھتی ہے، اور جو اس کے اپنے اثرات ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ بات آگے سے آگے چلی جاتی ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو that will ensure you will be less stressed and you will be less anxious. آپ کے پاس چیزیں کسی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گی. سٹریس کیا چیز ہے؟ سٹریس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ کی کوئی ڈیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو میٹ نہیں کر پاتے، اور آپ کو جب یہ اس قسم کی پریشر ہوتی ہے، آپ کی ڈیمانڈز اور جو اچیومنٹس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ سٹریس ہوتی ہے. اور جب آپ پراپرلی ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر فیسنگ لیس اسٹریس اور اینگزائٹی. ورک لائف بیلنس اس دور کے بہت سارے جو اس وقت کے مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ورک لائف بیلنس. کام، جاب، بزنس ٹائم مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے. جب ہم اس کو اس کے حساب سے ٹائم دیتے ہیں تو ہماری جو فیملی لائف ہے، ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک وقت میں ایک چیز چوائس کرنی ہوتی ہے. جب ہم لائف کی اچھائی اور اچھی کوالٹی لائف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ورک پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم ورک پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں لائف، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو انجوائے اے ورک لائف بیلنس. ٹائم مینجمنٹ آپ کی زندگی میں لیس ڈسٹرکشن کا باعث بنے گا. آپ جو بھی کام کریں گے فوکس کریں گے. زندگی میں جب بھی آپ کامیاب اور ناکام لوگوں کی داستانیں اٹھائیں گے تو آپ کو کامیاب لوگوں کے اندر صرف ایک بات بڑی واضح نظر آئے گی، that they are focused. اور وہ فوکس اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس ٹائم اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ آپ کو لیس ڈسٹریکشن دے گا، آپ کا فوکس بڑھائے گا. ہائی لیول آف پروڈکٹیوٹی، more free time, you will having more free time, and then comes you will have a lot of energy and motivation. میں اس کو آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک ہے پرو ایکٹیو وے آف لیونگ اور ایک ہے ری ایکٹیو وے آف لیونگ. پرو ایکٹیو way of living, when you decide how you will live, when you decide کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے کیا پیرامیٹر ہوں گے. میں زندگی جب گزاروں گا تو میں اس میں کیا چیزوں کو اہم سمجھوں گا. جب میں زندگی گزاروں گا تو اس میں کمانڈ میرے ہاتھ میں ہوگی. اور ایک کنونشنل وے آف لیونگ ہے، اسے کہتے ہیں ری ایکٹیو وے آف لیونگ. جب ہم ٹائم مینجمنٹ کے سٹائلز کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی بات آتی ہے، پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ اور ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ. کامن لائف میں جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ. ہمارے پاس اسائنمنٹس، ہمارے پاس ٹارگیٹس، ہمارے پاس ڈیڈ لائنز، ہمارے پاس کمٹمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وی آر جسٹ مینیجنگ ٹو ڈو آل دا تھنگس according to the desired level of expectation. This is reactive time management. Proactive time management، اگر آپ بڑے کینوس میں اپنی لائف کو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لائف اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ لائف اتنی اہم ہے،
تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لائف میں کرنا کیا ہے. پہلے آپ اپنے گولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر آپ اس میں اپنی لائف میں ان اہم چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا مثال سے بات کرتا ہوں. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ذات, اپنی ذات کے لیے کیا ٹائم کی ضرورت ہے اور وہ ٹائم کیسے نکالا جائے گا. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی صحت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے, اور اگر اہم ہے تو آپ اس کے لیے کتنا وقت نکالیں گے. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کتنی اہم ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ کمپنی, آپ کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا کتنا اہم ہے, بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ پر کتنا حق ہے, اور اگر حق ہے تو آپ ان کے لیے وقت نکالیں گے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس مجھے اسپرچویلٹی میں کوئی اللہ رسول کی بات کیسے کروں گا, اس کے لیے وقت مجھے کیسے نکالنا ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لائف کیسے گزاریں گے. جب آپ اس طریقے سے ٹائم کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اس طریقے سے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں جس میں اپنی ہر ایسی ضرورت کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, دس از کالڈ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ. پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ ہمیشہ ایک اپیرنٹلی جب ٹائم مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ شاید نہیں اس کی توجہ ہوتی, جبکہ میرے سوچ کے حساب سے کہ یہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ ریئل ٹرمز میں آپ کو پرو ایکٹیو لائف سپینڈنگ کا ایک وے آف لیونگ دیتی ہے. ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ از ایکولی امپورٹنٹ. while we are on jobs, ہمارے کوئی ٹارگیٹس ہیں, ہماری کوئی ڈیڈ لائنز ہیں, ہمارے کوئی باسز ہیں, ہماری کوئی ایمرجنسیز ہیں, ہمارے کوئی کرائسز ہیں. ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے آپ کو وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یوں سمجھ لیں کہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ آپ ایک بڑے کینوس میں کس طریقے سے آپ ٹائم اپنا مینیج کریں گے, اور ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر جو میں کام کر رہا ہوں جس میں میری ڈیمانڈس اس طرح کی ہے کہ مجھے ہر صورت کچھ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے, کچھ آگے بڑھنا ہے, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے, تو کس طریقے سے میں اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہوں. دس از ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ. بوتھ آر امپورٹنٹ بٹ پرویکٹیو ٹائم مینجمنٹ آپ لائف کو خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ آپ کی لائف کسی حد تک اور لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پرویکٹیو ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اچھا اس آج کے سیمینار میں کوشش یہ کروں گا کہ صرف وہ باتیں نہ کروں کہ جو بکش سی ہیں, کیونکہ ٹو می اگر کوئی علم آپ کے عمل میں ٹرانسفار نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا تو اس علم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے درخت پر کوئی پھلدار درخت ہو جس پر پھل تو بہت اچھے لگے ہوئے ہوں اور وہ پھل آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہو, لیکن اگر آپ اسے نہیں کھائیں گے تو ان پھلوں کا وہاں وجود صرف اچھی تعریف کرنے کے لیے رہ جائے گا, اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. پرویکٹیو ٹائم مینجمنٹ کے کیا مسائل ہیں, کیا اس کی ضرورتیں ہیں, کیا اس کے ایشوز ہیں. شٹ آؤٹ دا نوائزز. ہماری زندگی میں بہت ساری نوائزز ہیں. میں آپ کی نوائزز کی بات چلیں میں اس کو پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ نوائزز سے میں کیا مراد لے رہا ہوں. جی سر, اب اسکرین دوبارہ شیئر کر لیں. جی میرے خیال میں ڈاؤن ہوئی. جی واٹ آر نوائزز. یہ میں نے ادھر ایک لفظ لکھا ہے پوائنٹرز, یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے سر وہ اسکرین دوبارہ چیک کیجیے گا پلیز, اسکرین جی دوبارہ چیک کیجیے گا, پراپر طریقے سے اس کو شیئر کیجیے گا. رائٹ ایک منٹ.
چلے میں اس کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہوگا کہ جی سوری جی جی اب ٹھیک ہے. ایک منٹ جی وٹ آر دا پوائنٹرس کہ آپ کو اپنی وہ کون سی نوائزز ہیں جو آپ کو آپ کی انرجیز آپ کا ٹائم ڈرین کر رہی ہیں, جو آپ کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ نہیں کرنے دے رہی, جو آپ کی لائف کو پلان نہیں کرنے دے رہی, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دفتر میں unnecessary میٹنگز, آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی, میں فوکس ان پہ نہیں کر رہا, ان چیز کو صرف میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں. یوزنگ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی اینڈ اکوپمنٹ, اہم ترین جو اس وقت ہمارا انرجی ہمارا ٹائم ڈریننگ چیز ہے وہ صرف 2 یا 3 ہے. نمبر 1 از سوشل میڈیا. سوشل میڈیا از ڈریننگ آور ٹائم. سوشل میڈیا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بغیر اب شاید لائف کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری چیز ہے. ہماری لائف میں اور بھی بہت ساری ضروری چیزیں ہیں, بہت اہم ہیں, جس کے بغیر لائف کا تصور نہیں ہے, جیسے پانی, ہوا, آگ. ان کے بغیر شاید ہماری زندگی کا تصور لیس اور مور نہیں ہو سکتا. بٹ یہی آگ اگر کنٹرول میں نہ ہو, یہی ہوا اگر کنٹرول میں نہ ہو, یہی پانی اگر کنٹرول میں نہ ہو, تو نتیجہ آپ کے سامنے. سوشل میڈیا ہم سب کا بے تحاشا ٹائم ڈرین کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ٹائم گزارتے ہوئے ہم نہ صحیح انداز میں لیئر لے رہے ہیں, نہ ریکریشن لے رہے ہیں. جسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کل ٹائم. مائنڈ اٹ, یو کانٹ کل ٹائم, ٹائم کلز یو. ان فیکٹ وی آر کلنگ آور سیلف, کیونکہ ہم اپنا سب سے بڑا ایسٹ جب ضائع کر رہے ہیں تو انفیکٹ اپنے آپ کو کل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا یہ وہ پوائنٹر ہے جو آپ کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے. آپ کے پاس اپنی صحت کے لیے وقت نہیں ہے, فیملی کے لیے وقت نہیں ہے, اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے وقت نہیں ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے, دوستوں کے لیے وقت نہیں ہے. انفیکٹ ٹائم کی انوینٹری تو سب کے پاس ایک ہی ہے, 24 آورس ہی ہیں. کبھی آپ اپنی ٹائم انوینٹری بیٹھ کے نکالیں تو آپ کو یو ول بی امیزڈ کہ ان 24 آورس میں آپ کی جو بیٹری اتنی زیادہ ڈرین ہو جاتی ہے وہ سوشل میڈیا اینڈ دین ملٹی ٹاسکنگ. یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس اینڈ ڈوئنگ ان فیکٹ ڈوئنگ نتھنگ. سوشل میڈیا اینڈ ملٹی ٹاسکنگ. دین ایک اور جو آپ کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں ایک بہت بڑی ایک ہیسل ہے, اس کا نام ہے ناٹ نوئنگ وین ٹو سے نو. آپ اگر اپنی سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سے نو وین اٹ از اے مسٹ ٹو سے نو. نو بڈی شوڈ آلویز سے نو. ہمیں ہر وقت, لیکن ہمیں ہر وقت نو نہیں کہنا, بٹ ہمیں ہر وقت یس بھی نہیں کہنا ہوتا. وہ کام جو میں کر ہی نہیں سکتا, وہ کام جو میرے پرٹین ہی نہیں کر رہے, جب میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ میں اور جو ضروری کام ہے جہاں میں مجھے اور کام کرنے مجھے میری ڈیمانڈ تھی, میری صحت کی ڈیمانڈ تھی, میری اسپرچل امپروومنٹ کی ڈیمانڈ تھی, میری فیملی کی ڈیمانڈ تھی, میری جاب کی ڈیمانڈ تھی, میں وہ کام نہیں کر پاتا. جب وہ کام نہیں کر پاتا تو میں سٹریس ہو جاتا ہوں. پر پروکریسٹینیشن, ڈیلینگ, خام خواہ ایک کام ہو سکتا ہے, ڈیلینگ کر لیں گے, ہو جائے گا, اور جب ہو جائے گا اس ٹائم پہ آپ کچھ نہیں کر رہے. جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو پھر وہ جو ڈیلینگ ٹائم ہے وہ انفیکٹ کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو سٹریس آپ کی پائل اپ ہو رہی ہے. اور جب آپ ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ امپورٹنٹ کام, وہ جو ارجنٹ کام کرنے پڑ جاتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی وہ جو لائف کی پرائورٹی تھی کہ وہ جو آپ نے اپنی مرضی سے لائف گزارنی تھی, اپنی مرضی سے ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, وہ آپ نہیں کر پاتے.
Then I go back prioritize. जिंदगी में आपको हर जगह अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती। कुछ लोग इस बात की बात करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास वक्त नहीं है, आपसे मिलने का यार वक्त नहीं मिला, फलां काम का वक्त नहीं मिला। आप देखें वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, 24 आवर कोई सो नहीं रहा होता। इनफैक्ट प्रायोरिटीज ऊपर नीचे हो रही होती। अब वो प्रायोरिटीज अगर तो आप अपनी मर्जी से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप अगर अपनी मर्जी से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप अगर अपनी मर्जी से प्रायोरिटीज अपनी सेट कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। जब आप वो काम करते हैं जो आपको नहीं करने, आपको हर वक्त 3 किस्म के 4 किस्म के काम करने होते हैं, हाई इंपॉर्टेंस के काम होते हैं और वो अर्जेंट भी होते हैं। मैं इसकी अभी आपको मिसाल देता हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अभी उसकी अर्जेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, यू कैन डिले इट फॉर ए व्हाइल। कुछ ऐसे काम होते हैं जो लो इंपॉर्टेंस के होते हैं लेकिन अर्जेंसी ज्यादा होती। और कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो लो इंपॉर्टेंस भी होते हैं और लो अर्जेंट भी होते हैं। लाइक क्राइसिस है, घर में, फैमिली में, जॉब में क्राइसिस है। अब ये हाई इंपॉर्टेंस भी है और हाई अर्जेंट भी है। प्रोजेक्ट मीटिंग्स हैं, कोई ऐसे काम हैं कि जो आपने पहले डिसाइड किए थे, किसी वजह से आपको डिले करने पड़ गए, वो अब आपको काम फौरी करने हैं। ये काम ऐसे हैं जो अर्जेंट भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। और इसी तरह लास्ट मिनट की कोई डिमांड्स हैं। इसी तरह ये डिफरेंट काम हैं कि जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। अब कोई ऐसे काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आप इस चीज को आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपको पूरे जहन के साथ कुछ देर के लिए आप ये काम डिले भी कर सकते हैं। अगर डिले कर सकते हैं तो आप इसको डिले करके, अगर आप इसे फौरन करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे कि जो इस वक्त जिनकी अर्जेंसी सबसे ज्यादा है। यू आर वर्किंग ऑन द गोल्स जिसमें आप थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा उसको डेफर कर सकते हैं। पर्सनल केयर, ये वो काम है जिसको हम कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वी ऑल फील इट फॉर ग्रांटेड कि हम सेहतमंद थे, हम सेहतमंद हैं, हम सेहतमंद रहेंगे। ना हमें एक मुझे छोटी सी पर्सनल इंप्रूवमेंट के हवाले से एक बात याद आ रही थी कि एक शख्स कोई अपनी यहाँ से तालीम मुकम्मल करके गया, इंग्लैंड गया, तो वहाँ कोई एक ट्रेन में उसकी एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई जी, हु वाज इन 80s। तो आपस में इनकी टाक शुरू हुई तो उसने बुजुर्ग ने इससे पूछा कि भाई कैसे आए हो, कौन हो? उसने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ और आई एम 26 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज मैं आया हूँ मैं ताकि मैं इंग्लैंड को देखूं और घूमूं फिरूं। तो उस शख्स ने उससे देख के और बड़ा कहा कि यार यू हाउ लकी यू आर कि इन एज ऑफ 26 यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। यार मुझे देखो, मैं 80 ईयर हो गए, मैं तो अभी तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। मुझे तो अभी तक ये भी पता चला कि दुनिया में अलूम कितने हैं। और देखो मैंने एक छोटे से इल्म ऐसे फलसफे को शुरू किया है और मुझे जिंदगी का ये कल्क रहेगा कि आई एम नाउ 81 और पता नहीं मेरे पास अब कितना वक्त बाकी रह गया और मैं मर जाऊंगा और मैं इस इल्म को मुकम्मल नहीं पढ़ सकूंगा। हाउ लकी यू आर in the age of 26 you have completed your studies. We have divorced the concept of self improvement in the form of our health, in the form of our mental care. आपकी पर्सनल केयर अक्सर कंप्रोमाइज हो जाती है, लेकिन अगर ये इस वक्त ऐसे सम टाइम ये ऐसा होता है कि आप इसे थोड़ी देर के लिए इसे पेंडिंग कर सकते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। लाइक इंटरप्शन आ रही है कि कोई ऐसी आप जॉब पे बैठे हैं और
کچھ ایسی کوئریز آ گئیں, کچھ ایسی کمپلینٹس آ گئیں, کوئی فون کالز آ گئیں, کوئی ای میلز آ گئیں, اور کچھ میٹنگز آ گئیں. اب یہ ارجنٹ تو ہوتی ہیں لیکن سم ٹائم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اب آپ کو یہ کوانٹیفائی کرنا ہے کہ کس وقت آپ کے لیے کون سا ٹائم, کون سی چیز ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, لیس ارجنٹ ہے, مور امپورٹنٹ ہے, اور کچھ ایسے کام ہیں جو نہ ارجنٹ ہیں اور نہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم ان سے سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں, جیسے ویب براؤزنگ, سوشل میڈیا, واچنگ ٹو مچ نیٹ فلکس, اور ایک ہے انالیسس پیرالیسس, کہ اگر کوئی کام آ گیا ہم ان سے اتنے پہلو سے اسے دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی وہ ایسا خوف کی فضا ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ ہم وہ یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو نہ امپورٹنٹ تھے نہ ارجنٹ تھے, بٹ ان فیکٹ ہماری وہ ساری توجہ وہ لے جاتے ہیں. آپ کو اگر اپنی پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں جانا ہے تو آپ کو اپنی پرائرٹیز کو کلیئر ہونا ہے کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہو, آپ کو زندگی میں ڈیزائرڈ کیا ہے, آپ کے گول کیا ہیں. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے تو راستے کا تعین کیسے ہوگا. جب راستے کا تعین نہیں ہوگا تو راستے کے کیسے وہ راستہ کراس کرنا ہے وہ کیسے ہوگا. دین ورک آن یور ہیبٹس. وی آر وٹ آر ہیبٹس آر. میری اور آپ کی پہچان ہماری ہیبٹس ہیں. میری اچھی ہیبٹس ہیں تو میں بہت اچھا آدمی ہوں, میری بری ہیبٹس ہیں تو میں بہت برا آدمی ہوں. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ہیبٹس ہیں یہ جب ایک دفعہ بن جاتی ہیں تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. مجھے یہ غلط فہمی ہے کہ ہیبٹ میری فطرت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے فطرت جو کسی انسان کے اندر چینج نہیں ہو سکتی. ہر سپیشیز کی ایک فطرت ہے, ہماری فطرت ہے, ہم کپڑوں میں رہتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, اور یہ اس طرح کی بات ہے. اور باقی ہماری عادتیں ہیں. اب عادتیں جتنی بھی ہیں وہ مینیجیبل ہے, وہ چینجیبل ہے. آپ کبھی یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ عادتیں آپ کو کتنا آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ مینس یو آر ڈیسائیڈنگ یور لائف, کہ آپ کو اپنی لائف جب گزارنی ہے تو کیسے گزارنی. جب آپ لائف گزارنے کا فیصلہ خود کریں گے تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی لائف میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے. جب آپ امپورٹنٹ سمجھیں گے تو اس کے حصول کے لیے آپ وہ سب کچھ کریں گے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرابلم کیا آ رہی ہے, کہ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو مسائل کیا ہیں. تو ورک آن یور ہیبٹس. آپ دیکھیے کہ آپ کو اینالائز کیجئے کہ آپ کی ہیبٹس کون سی ہیبٹس ہیں کہ جو ٹائم ویسٹر ہیں, کون سی ہیبٹس ہیں جو بلا وجہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, اور کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو ٹائم سیونگ ہیبٹس ہیں. جو ٹائم سیونگ ہیبٹس ہیں آپ ان کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو ٹائم ویسٹنگ ہیبٹس ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹائم اگر یہ ہیبٹس ہے تو وہ کیسے ختم ہوگی. ہیبٹس کو ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے رولز ہیں. ایک بڑا مشہور رول ہے 21/90 رولز, کہ کوئی بھی آپ کی ہیبٹ ہے آپ 21 دن اس ہیبٹ کے اگینسٹ کیجئے, آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور 90 ڈیز کے لیے اس عادت کو پکا لیں, وہ آپ کی عادت بن جائے گی. آپ صبح واک کے لیے نہیں جا سکتے, چلیں واک تو بڑی بات ہے. آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے, آپ واک پہ نہیں جا سکتے. 21 دن اپنے اوپر جبر کیجئے, نماز کے لیے اٹھ جائیے, مسجد میں چلے جائیے. 21 دن کے بعد آپ کی عادت تو بن جائے گی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عادت کبھی بھی ختم نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو 90 ڈیز اس عادت کو کنٹینیو کرنا ہے.
اب جب آپ آتے ہیں اپنی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون سی عادت ہے کہ جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کیا فوکس کرتے ہیں کہ مجھے اس کو چینج کیسے کرنا ہے, کہاں تک لے جانا ہے, اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ٹارگیٹس بناتے ہیں, ٹارگیٹس ہمیشہ چھوٹے بنائیے. آپ نے وزن کم کرنا ہے, آپ ٹارگیٹ بنا لیں میں 30 kg وزن کم کروں گا, تو آپ کبھی بھی وزن کم نہیں کریں گے. آپ ٹارگیٹ بنا لیں 1 ہفتے میں, 2 ہفتے میں 1 کلو, آدھا کلو, 2 کلو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کنٹینیوسلی, آپ کو جو چھوٹی چھوٹی کامیابی ملیں گی, ایک تو آپ کو وہ بیک اپ کریں گی, آپ کو محسوس ہوگا کہ یس آئی کین ڈو سم تھنگ, اور پھر آپ ٹارگیٹ ڈیفینیٹلی اچیو کر لیں. تو آپ کیا کریں, آپ پہلے اپنی ہیبٹس کو غور کریں, کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, اور کون سی ایسی ہیبٹس ہیں کہ جو آپ کو وہ کر رہی ہیں, جو آپ کا ٹائم بچا رہی ہیں. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہم نے کرنا ہے, ان ہیبٹس کو چینج کرنا ہے, تو ان پر کام کیجیے. جب آپ کام کریں گے تو الٹیمیٹ آپ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کر لیں گے, ٹائم آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. نیکسٹ کم بی آرگنائزڈ. بی آرگنائز, کیسے بی آرگنائز؟ واٹ از آرگنائز؟ آرگنائز یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے کس وقت کیا کرنا ہے, کہاں کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ہم سب لوگ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ ایک جان ایلیا کا شاید ہی شعر ہے کہ سوچتا ہوں موت کے آنے تک کچھ برا نہیں ہے جینے میں. ہم میں سے کچھ لوگ اس وجہ سے صبح اٹھ جاتے ہیں کہ نیند پوری ہو جاتی ہے. ہماری وہ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں صبح اٹھ رہا ہوں تو کیا کیا کام کرنے ہیں, اس ویک میں کیا کیا کام کرنے ہیں, اس سال میں کیا کیا کام کرنے ہیں. بی آرگنائز. آپ کو پتا ہے کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے, پھر آپ ان ریمائنڈرز, آپ اپنے پاس وہ ٹاسک لکھتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے, اس وقت وہ پریسنگ نیڈز ایسی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس کا ایک بہت سارے بے بہا فائدے ہیں. اس میں ایک فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ ایک ٹو ڈو لسٹ کا ایک کنٹینیوسلی ریمائنڈرز. آپ جب ریمائنڈر وہاں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا دماغ کسی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے, ورنہ وہ کنٹینیوسلی اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو وہ کام کرنا ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ کو یاد نہ دلایا جا سکے. جب آپ یہ کام کمپیوٹر پہ موبائل کو دے دیتے ہیں تو وہ یہ کام تھوڑا سا وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے, اور انشور کرتا ہے کہ آپ کو وقت پہ, آپ کو بیفور ٹائم, آپ کو آفٹر ٹائم, وٹ ایور یو ڈیمانڈ, وہ آپ کو تمام کاموں کی ریمائنڈر دیتا ہے. ڈیلی پلانر بنائیے. آج کل بڑا کنسپٹ ہے کیلنڈرز, جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہاں کیلنڈرز, آپ کا کیلنڈرز اوپن ہوتا ہے, وہاں کسی نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ کیلنڈرز کی ڈیٹس لاک ہوتی ہیں. وہاں ڈیلی آپ کا پلانر ہونا چاہیے. آپ جب دفتر جائیں تو کچھ کام ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہیں, کچھ کام ری ایکٹیو ہیں. ری ایکٹیو کام آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن کچھ پلانر کے ساتھ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کا ٹائم کیا ہوگا, کس وقت ہوگا, میری سیلف امپرومنٹ کا ٹائم کیا ہوگا, میری بک ریڈنگ کا ٹائم کیا ہوگا, میری دوستوں کا ٹائم کیا ہوگا, میری پروفیشنل گروتھ کا ٹائم کیا ہوگا, میری فیملی کا ٹائم کیا ہوگا. اور پھر ہر کام کو ایک لمٹ دیجیے. پارکنسن لا ہے کہ جو وقت ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے, اس کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کسی کام کو اگر 1 گھنٹہ دیں تو وہ 1 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے, اگر اسی کام کو آپ 3 گھنٹے دے دیں وہ 3 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے, اور اسی کام کو آپ 2 دن دے دیں وہ 2 دن میں مکمل ہوگا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ٹائم میں اس کام کو کتنا وقت دینا ہے کہ یہ میرا کام اچھے طریقے سے بھی ہو جائے اور میرا وقت بھی خام خواہ کا ضائع نہ ہو. اور ڈسٹریکشنز کو آرگنائز ہوتے ہوئے ڈسٹریکشنز کو بلاک کریں. آپ کو پتا ہے کہ کون سی ایسی ڈسٹریکشن ہے
کہ جو آپ کی اس ایسی دوستوں کا ڈراپ ہو جانا جب آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی کالز آ گئیں، کوئی اس طرح کا کوئی ای میلز آ گئیں، کوئی اس طرح کی کوئی میٹنگ آ گئی جو ڈسٹریکشن، جو آپ کو آرگنائز، اور وہ ضروری بھی نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ، اور پھر اسٹیبلش اے روٹین. آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ اس طریقے سے، چونکہ پھر وہ کسی حد تک آپ وہ ایک آٹو پہ چلے جاتے ہیں. دین پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں سیٹ ڈیڈ لائنس. میں نے گزارش کی کہ آپ جب بھی آپ کام کو 2 گھنٹے دیں گے تو 2 گھنٹے میں کام مکمل ہوگا. آپ 2 دن دیں گے، 2 دن میں کام مکمل ہوگا. ڈیڈ لائنز اپنی ڈیفائن کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے جس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. وہ جو پروجیکٹ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر لیں. اور ایک رول آف 20 منٹس ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں 20 منٹس کا ریمائنڈر لگا دیں. آپ کو اس 20 اور پوری فوکس ہو کے اس 20 منٹس میں دیکھیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب مجھے اس کام کو کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے. رول آف 20 منٹس کہ اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے یا میرلی آپ 15 منٹ میں کام کر سکتے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے. ڈیڈ لائنز اپنی ڈیفائن کر لیں. اپنے کیلنڈر کو کنٹینیوسلی موو کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس دن کیا کام کرنا ہے. اور وہ آپ کو ظاہر ہے جب آپ مینیج کرتے ہیں، کوئی سلیک ٹائم ہوتا ہے، کوئی رش ٹائم ہوتا ہے، کوئی پرائم آورز ہوتے ہیں. یہ اب وہ کنسیپٹ جو کسی زمانے میں گیجٹ کے ساتھ تھے، یہ آپ کی ذاتی زندگی میں آئی ہوئی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ٹائم پرائم ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں آپ پہ شدید دباؤ ہوتا ہے، آپ کو انرجیز کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے. وہی ٹائم آپ کا پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے، وہی ٹائم آپ کا ڈسٹرکٹیو ٹائم ہوتا ہے. اینڈ فوکس آن ایکشن ناٹ موشن. ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک موشن ہوتا ہے. جب بیکار کی موومنٹ ہو اسے موشن کہتے ہیں. جب وہ ٹارگیٹڈ موومنٹ ہو اسے ایکشن کہتے ہیں. بعض اوقات ہم بہت زیادہ موو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ کام، بظاہر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفیکٹ وہ کام نہیں ہوتا، وہ ایک میئر موومنٹ ہوتی ہے. چونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹیشن نہیں ہوتی اور ہمارے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پاس ٹائم، میں تو پوری کوشش کر رہا تھا. جب آپ ٹائم ڈیڈ لائن کے ساتھ کام کریں گے، جب آپ کو پتا ہوگا اس کام کے لیے میرے پاس 2 گھنٹے ہیں، جب آپ کو پتا ہوگا میرے پاس اس وقت 10 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، 50 منٹ ہیں، تو آپ کی جو ایکشن ہے وہ جو موشن ہے وہ ایکشن بن جائے گا. ٹارگیٹڈ ٹائم ہو. ایڈ اے بفر ٹائم. تھوڑا سا ٹائم، بفر ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا اس میں 5-10 منٹ کا ٹائم اگر بڑھا دیں تو اچھا ہے کہ کوئی ایسی کنٹینجنسیز ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا مزید ٹائم لے سکتی ہے. اینڈ فائنل از ڈونٹ اوور کمٹ. ہر انسان کی لمیٹیشن ہے، ہر انسان کی کیپیسٹی کی لمیٹیشن ہے، انرجیز کی لمیٹیشنز ہیں، ٹائم کی لمیٹیشنز، کمٹمنٹ کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. جب آپ اوور کمٹ کرتے ہیں تو پھر آپ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کی بات کی کر رہے ہیں. میں اب اس کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کو تھوڑا سم اپ کر کے میں ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں آپ کی زحمت کوشش کرتا ہوں جلدی ختم ہو جائے. پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ جب آپ لائف میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹائم کی تقسیم کن کن کاموں کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے وہ ٹائم وہ ان سب چیزوں کو ملے، لائک آپ کی صحت، لائک آپ کا ایمان، لائک آپ کے والدین، لائک آپ کی فیملی، لائک آپ کی جاب، لائک آپ کی سیلف امپروومنٹ، لائک آپ کی ریلیکسیشن، لائک آپ کی انٹرٹینمنٹ، لائک آپ کی مینٹل پیس. یہ سب ضروری ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایکسٹرا آرڈنری ٹائم لگا کے
we are getting nothing. We are giving a lot. اور پھر جب تک ہم یہ چلتے رہتے ہیں پھر ایک دم ہم بیماریوں کے ہاتھوں کلیپس ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ریزلٹ نہیں آتے چونکہ ہم اوور ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. Proactive time management. Once you decide that your time should be consumed where? Now we come to reactive time management. Reactive time management is equally very important because when we are in jobs, یہ reactive time management ہمارے ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک دم ہمیں کوئی ایسی کمٹمنٹ کرنی, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک بڑا مشہور رول آف 4D ہے. کوئی بھی کام آتا ہے یا اسے کریں یا اسے ڈیلیگیٹ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا بندہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, ڈیلیگیٹ کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی وہی جو میں نے پرائورٹائز کی بات کی ہے, ڈیفر کر دیں. اور کچھ ایسی صورتحال آتی ہے تو ڈراپ کر دیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے والا تو اوور کمٹ کر کے اپنے ٹائم کو بیکار میں ضائع مت کریں. ریئیکٹو ٹائم مینجمنٹ سکلز. نمبر 1, سیٹ گولز. کب کیا کرنا ہے, کب آپ کو کون سے کام کو جواب دہ ہونا ہے, کب آپ کو اپنے ٹارگیٹس کو کہاں کہاں سٹرائک کرنا ہے, کس طریقے سے. کوئی اگر آپ کے کسٹمرز ہیں تو وہاں کس کس کسٹمر کو کس کس وقت کب کب اٹیک کرنا ہے, کب کب اس کو ملنا ہے. پلان ود ڈیڈ لائن. یہ چیزیں اوور لیپ ہو رہی ہیں, آلموسٹ اوور لیپ ہوتی ہیں, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ میں ساری چیزیں وہی ہوں گی, لیکن جو بنیادی فرق ہوگا پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنے ٹائم کو اپنی حساب سے تقسیم کر رہے ہیں. جو ٹارگیٹس آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس پر وہ آپ اس ٹائم کو تقسیم کر رہے ہیں. اور ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں ٹارگیٹ آپ کے اور سیٹ کر رہے ہیں. آپ being their employee اور being in their relationship, آپ کی فیملی کی کوئی کمٹمنٹس ہیں, فیملی آپ کو ٹارگیٹ دے رہی ہے, آپ اچھے طریقے سے ان کاموں کو کر رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹ لے رہے ہیں. پلان ود ڈیڈ لائنس. اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹرز بنائے ہیں. اسٹارٹ ارلی. صبح اٹھنے کی عادت کم رہ گئی ہے. 5 AM کلبس اور ارلی اویکننگ, اور یہ اس پہ بے تحاشا بکس لکھی ہوئی ہیں اور اس کی افادیت اپنی جگہ, جو بہت سارا ہمارا ٹائم, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو رات کو دیر سے سونے والے لوگوں سے میں ایک بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وٹ نارملی یو ڈو ان لیٹ نائٹ اویکننگ. تو موسٹ آف دا ٹائم دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کل دا ٹائم, کیونکہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر وقت پہ سو گئے تو کچھ مناسب نہیں لگے گا. اکارڈنگلی صبح وہ دیر سے بہت سارا ٹائم جو اچھی فل انرجی کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. بریک ڈاؤن ایوری ٹاسک انٹو اسمال چنکس. ٹائم مینجمنٹ آپ کو ہیپینس لاتا ہے. آپ کبھی بھی جب اپنے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بناتے ہیں, اور جب وہ ٹارگیٹس آپ اچیو کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو ہیپینس کے ہارمونز ہیں, ڈوپامین, سیروٹونن اور آکسیٹوسن جو بھی ہیں, وہ سارے ان کی ریلیز بڑھتی ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اپنے پورے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنا لیجیے, پہلے یہ اتنا, پھر یہ اتنا, پھر یہ اتنا. جب آپ اس طریقے سے ڈیڈ لائنز بناتے ہیں تو آپ سٹریس اور اینگزائٹی سے بچتے ہیں. انسٹیڈ یہ کہ آپ یو رش فار اے لارجر اینڈ فار اے ہیکٹک, وہ ہیجیمونک ٹائپ آف ٹارگیٹ, وہ جب تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے, اس کی اچیومنٹ ڈیلے ہوتی ہے, یو آر اسٹریسڈ, یو آر ڈیمورلائزڈ, یو آر ڈیموٹیویٹڈ. اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ. ملٹی ٹاسکنگ خوبی سمجھی جاتی تھی, اب نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی پیس کو کھا جاتی ہے. جب آپ کا ذہن ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ود اٹس, وہ جو
وہ جو آپ کو چاہیے اس میں وہ آپ نہیں ڈال پا رہے, چونکہ ہر حصے میں وہ حصہ آپ ڈال رہے ہیں. sort of jack of all, master of none. Again, prioritize. Again, delegates. اور پھر ایک یوز پیٹرول آف رول آف 80-20. یہ بڑا مشہور ایک بڑا خوبصورت لا ہے کہ جس کی یہاں میں آپ کی صرف یہ بات کروں گا کہ آپ کی 20% ٹائم 80% ریزلٹ دیتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 20% ایسی فوکسنگ ہے کاموں پر جو آپ کو 80% ریزلٹ دیتی. یہ جو 20-80 کا جو رول ہے یہ بڑا خوبصورت اس کا یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی آرگنائزیشن میں 20% لوگ کام کرتے ہیں, 80% لوگ کام نہیں کرتے. 20% لوگ 20% کی انویسٹمنٹ سے 20% کسٹمر آپ کو 80% پروفٹ دیتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ 20% جو گاڑیاں ہیں وہ 80% ٹائم کے لیے سڑکوں پر ہوتی ہے. یہ لمبی پوری ایک بک ہے. اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ 20% آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز سرٹن جابس آپ کی لائف میں 80% آپ کو ریزلٹ لائے گی. Now you have to decide کہ what are those 20% jobs. ہم چیزوں کو چنک میں کر رہتے ہیں. میل آ رہی ہوتی ہے تو ہر میل کو پڑھنے کے, ہر میل کو جواب دینے, ہر میل تو وہ ہمیں وہ چونکہ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیے کہ آپ 20% آپ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی لائف میں 80% ریزلٹ لا رہا ہوتا ہے. Now it's your decision کہ وہ 20% کام کون سے ہیں, وہ 20% کام کون سے ہیں جس پر آپ توجہ دے کے 80% ریزلٹ لا سکتے ہیں. پریکٹس ڈیسیژن میکنگز. ڈیسائیڈ کیجیے, چیزوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کیجیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے پروس کونس کیا ہیں. جب آپ ڈیسیژن کر لیں گے, وقت پہ ڈیسیژن کر لیں گے, جو وہ میں نے ابھی گزارش کی تھی انالیسس پیرالسس کا, جب آپ ایک چیز کی اوور تھنکنگ, اوور ڈوئنگ کرتے ہیں تو آپ یو آر ویسٹنگ ٹو مچ آف ٹائم. سیٹ اسمارٹ گولس. Deal with stress wisely. Be mindful of when you are going off track. Consciously آپ چیزوں کو ایویلیٹ کیجیے. Learn to set boundaries and say no. How to improve time management skills? Start your task early. Set limits for what you will say yes to. Give yourself break. انسان تھک بھی جاتا ہے بعض اوقات, not always. If time wasting is giving you a bit peace, then you are not wasting the time, but not always. Prioritize your task, schedule your task and their deadlines. Organize your workplace, learn your pattern of productivity, use technology to help keep you accountable. اب یہ میں چونکہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں, میں آپ کی زحمت بس جلدی دیکھ رہا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاس ایکٹیویٹی سمجھ لیں, جس کو آپ خود اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا کہ جو اپنے ویک کو پلان کرتے ہیں کہ مجھے اس ویک کے اینڈ پہ کیا کرنا ہے, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس 168 گھنٹہ ہے ایک ویک میں, تو وہ 168 گھنٹے کو وہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں 168 گھنٹے میں کتنی دیر سونا ہے, کتنی دیر خود پہ خرچ کرنا ہے, کتنی دیر جاب پہ خرچ کرنی ہے, کتنی دیر سوشل لائف پہ خرچ کرنی ہے, کتنی دیر فیملی لائف پہ خرچ کرنی ہے. کتنے ہیں جو میک اے ڈو لسٹ, جو لسٹ بناتے ہیں کہ اس ہفتے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے, صبح لکھتے ہیں کہ ہمیں آج کے دن میں کیا کیا کرنا ہے. آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ یہ سب اگر لکھنے بیٹھ جائیں گے تو یو ول ہیو اے لاٹ آف ٹائم ود یو. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس ٹائم کا کیا کروں. میں آپ کو ایک سجیسٹ یہ بھی کروں گا کہ جہاں آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں, ایک اور لسٹ بھی بنائیے, ناٹ ٹو ڈو لسٹ. بہت سارے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور وہ ہو جاتے ہیں.
not to do list. ایک لسٹ وہ بھی ہونی چاہیے. آپ کس قسم کی انٹرپشن سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کام پر فوکس نہیں کرنے دے رہی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے؟ کون سی انٹرپشن ہے کہ جو آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو سٹاپ کر دیتی ہے؟ آپ کی زندگی کا، آپ کی مہینوں کا، آپ کی ڈیکڈز کا، آپ کے ہفتوں کا، آپ کے ڈیلی کا کوئی گول سیٹنگ ہے؟ where you are heading to, where you want to be after 5 years, 2 years, 3 years, within a week, 2023 کے خاتمے تک، 2025، 2030. How do you wish to spend your days? Write down on the paper. کچھ آخری بات، آخری سلائیڈ. تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری ون کہ جنہوں نے بڑا پیشنسلی مجھے سنا. Get enough sleep. Know your prime hours. کون سے ایسے وقت ہیں جہاں آپ کی انرجی فل پیک پہ ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ یوز اے ڈائری. ٹائملی میلز. ہیو اے ٹائم فار 45 منٹس فزیکل ایکٹیویٹی. شیڈول ایوننگ. فائنڈ ٹائم فار یور پرسنل گروتھ. فزیکل ہیلتھ. پرسنل گروتھ میں کیا ہے؟ فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، spiritual health. Find time for your family. Find time for your friends. Plan your days, weeks, month and years. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی تھینک یو سر. وہی سب بہت شکریہ آپ کا. کائنڈلی یہ سلائیڈ آف کر دیجیے گا. جی سر چلے گئے یا سر موجود ہیں؟ جی سر موجود ہیں. ایک سیکنڈ سر سر آپ موجود ہیں ابھی؟ جی جی یہ آپ کے سوال لیتے ہیں پلیز. سر یہ اپنی آف کر دیجیے گا. جی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا وہ خرم ٹاپک سے ہٹ جائے گا، لیکن ایک ابراہیم صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی پلیز سر ڈائریکٹلی سن رہے ہیں نا؟ جی اچھا میں سن سوال رہا یہ ہوں. ہے سر، اکثر ایک حدیث مطالعے میں پڑھی ہے، جب صحابہ کرام وغیرہ قرون اولیٰ کے دور میں آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے کہ وقت خراب چل رہا ہے، تو ایک دفعہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں، یعنی کہ ٹائم. اب اگین یہ ٹاپک کا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی طرف یہ حدیث نارملی اسکالرز اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ان فیوچر اگر کبھی کوئی ایسا سیشن کریں تو اس کو اس میں ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ تو میں خود بھی جانتا ہوں بہت طویل ٹاپک. جی تھینک یو. جی تھینک یو. سعود صاحب آپ کی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سعود صاحب اپنا مائک آن کر لیجئے. جی کوئی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ جی سر میں سوال کر سکتا ہوں. اب کوئی جی پلیز سوال کریں. سر ابھی آپ نے بات کی تھی 4 ڈیز کی. 4 ڈیز میں سے ایک تو بات تھی ڈو اٹ. ڈو اٹ کی بات تو سمجھ آتی ہے، آپ کے سینئر نے آپ کو ٹاسک دیا، یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. بٹ دوسری بات ڈیلیگیٹ اٹ. اف آئی ایم ایٹ دا جونیئر موسٹ پوزیشن، ہاؤ کین آئی ڈیلیگیٹ؟ اس بات کو آپ کے الیبوریٹ لیے کر دیجیے گا کہ سر. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی سر تو آپ کو پھر ڈو اٹ. یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. اور پھر دیکھیے سیکنڈ اگر کوئی سوری اگر کوئی باس ہے تو وہ ہر کام ڈو اٹ نہیں کر سکتا. اور اگر بہت اگر باس ہے تو وہ جس طرح کہتے ہیں مینیجر از ون ہو ڈز نتھنگ بٹ لیوز نتھنگ انڈن. تو یہ ڈیپینڈس ویئر یو آر. جی سعود صاحب اور کوشچن کوئی؟ سر پھر ابھی آپ کی بات تو سمجھ آ گئی ہے تھوڑا سا کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. بس پھر اگلے سوال کا جواب بھی خود سمجھ آ گیا کہ اگلے جو ڈیز ہیں وہ جی آپ نے کہا کہ جی اس کے بعد ڈیلیگیٹڈ کے بعد تھا کہ جی سوری میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا. ڈو ناٹ ڈو لسٹ. ڈیلیگیٹڈ کے بعد تھا ڈو اٹ، ڈیلیگیٹ اٹ، ڈیفر اٹ، ڈراپ اٹ. ڈراپ اٹ کا آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر ڈیفر اور ڈراپ اٹ والی تو سچویشن
फिर आती ही नहीं है ना, that will lead to your termination. अगर आप कहते हैं कि सर सॉरी, may I defer the task? नहीं सऊद, देखिए मैं गुजारिश करूं, देखिए ये जो जितने भी ये कोई 1-on-1 सेशन हो तो फिर आप पर्टिकुलर माहौल के साथ बात करते हैं कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं, काम करता हूं, तो मुझे उसकी प्रॉपरली पेमेंट मिलती है और ग्रोथ मिलती है, सब कुछ है। मेरी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन जो होगी मुझे उस हिसाब से कुछ करना है। अब ड्रॉप इट का मतलब ये है कोई ऐसा काम है जो आप समझते हैं कोई इनसिग्निफिकेंट किस्म का है, जिससे कोई मतलब कोई ऐसी, मेरे ज़हन में अभी इस वक्त इंस्टेंटली कोई मिसाल शायद नहीं आ रही, मैं आपसे अगर हुआ तो मैं बात करूंगा। तो ड्रॉप इट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आई एम आस्किंग टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स। देखिए वी आर पेड फॉर दैट। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, सिर्फ मैं किसी वक्त जुल्करनैन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे आप कभी मेहरबानी करें मौका दें, तो मैं माइंड सेट पे बात करना चाहूंगा। असल ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस स्पिरिट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, आपने एक मसले को हल करना है। तो अगर आपको कोई काम असाइन किया गया, तो अगर आपको डू इट का मसला है तो डू इट कीजिए, और अगर वो डेफर कर सकते हैं तो डेफर कीजिए। कोई ऐसी काम है, मैं अभी गुजारिश की थी कि कुछ काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, मैंने वेब ब्राउजिंग की बात की। अब ऑल टाइम वेब ब्राउजिंग बुरा काम तो नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बैठे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो वेब ब्राउजिंग ऐसा काम है जो ना करने वाला है। तो दैट डिपेंड्स वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर आस्क्ड टू डू, तो ये सारी चीजें चलेंगी। जी, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूँगा सब जैसे KPIs आपके होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके 80% मार्क्स हैं और वो आपको पहले करना है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सर। अगर नहीं भी होती तो वो इतना आपके इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। जी नवीद साहब, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी नवीद साहब सुन रहे हैं? जी, और किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन है, नवीद साहब अगर सुन रहे हैं तो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी असद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं जुल्करनैन भाई, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे आ गए जवाब मेरे ने। ये आपके 3-4 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल में मोहित साहब ने उनको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये बिल्कुल आ गए, बिल्कुल जिसमें आ गए। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरे 3 से 4 अगर मैनेजर्स हैं तो मैं एट अ टाइम कैसे सब में प्रायोरिटीज कैसे सेट कर सकता हूँ। ऑलरेडी उसका भी जवाब इसमें आ गया हुआ है। बिल्कुल आ गए। और किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें डाल सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको, सऊद साहब आप फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये मेरा सर मोबाइल नंबर मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, अगर जी कोई ग्रुप में दोस्त भी लिखना ऐड है, चाहे ऑलरेडी ग्रुप में भी तो ऐड वो, है। अगर कोई आप इनबॉक्स मुझे करना चाहें तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अगर कोई ऐसी बात कर सकूं जो जिससे आपको फायदा हो, तो किसी वक्त भी आप बात कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। अगर आपको टाइम का इशू नहीं है तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर आपको जी टाइम का इशू है बताएं, तो। जी बताएं सऊद साहब, बताएं, हम आपके सर सवालात के थोड़ा सा लिए ये क्वेश्चन, जी सर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। उसमें होता ये है कि समटाइम्स जो इंसान को ना एक एंजाइटी होती है, कुछ घर में कोई टेंशन चल रही होती है, कोई परेशानी चल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान गुस्से में होता है, हर टाइम रहता है। और फिर गुस्सा जो होता है ना, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकलता है। जैसे कोई बंदा घर से बीवी से लड़ा ना, तो होता ही है कि दफ्तर में आकर जी आप अपने सबॉर्डिनेट पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, अपने ऑफिस पुलिस पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो वो इसको हाउ टू कंट्रोल दिस, हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो कैन यू प्लीज आंसर और कैन यू प्लीज एलैबोरेट सर? मोहित साहब सर आप आपका सुन रहे हैं मेरी माइक बात? ऑफ है, मोहित साहब आपका माइक ऑफ है। इस पे बात करेंगे भाई, एंगर मैनेजमेंट एक जी, लंबी बात हो जाएगी, इमोशनल इस पे मैनेजमेंट बात एंड करेंगे अगर मैं इस पर एक सेशन हमारा करेंगे इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह नवीद साहब, करेंगे। आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज? नवीद अब्बास, हैदराबाद।
آپ کی آواز پہنچ نہیں رہی. جی نوید عباس، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. آپ رائٹ کر دیں اگر کویشچن یا گروپ میں ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے رپلائی کریں. آپ کی طرف کوئی ایشو آ رہا ہے. سر مغی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کا جزاک سیشن ماشاءاللہ بہت معلوماتی اور اس میں ہمارا ایشو تھا کیونکہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف مقامات پہ ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ کا. تو کہیں پہ عارضی طور پر ہے اور کہیں پر جو ہے فل ایشو ہے اس کا. سر مغیث صاحب کا جو نمبر ہے وہ گروپ میں آلریڈی ویسے ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں گروپ میں. مغیث صاحب اور آپ دوستوں کو سب کو جو بینکرز کا ہمارا گروپ ہے اس میں نمبرز بھی شیئر کر دیں گے مغیث صاحب کا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر. جی نوی صاحب آپ اگر سن رہے ہیں اور کیونکہ آپ ہینڈ ریز کر رہے ہیں بار بار، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر دیں، نہیں تو ہم اس سیشن کو انشاءاللہ اختتام کریں گے. جی تھینک یو سر. مغیث صاحب آپ کا بہت بہت جزاک شکریہ. اگر کوئی پیغام جزاک دینا اللہ. چاہیں لاسٹ میں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ فار لسننگ می سو نہیں پیشنسلی. سر بہت اچھا آج بہت کا سیشن شکریہ. رہا اور اس میں بہت کچھ ہاں، سیکھنے کو ملا. اللہ آپ کو ٹائم جزائے خیر دے. مینجمنٹ وہ واحد ایسا جو سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم پھر بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ مزید سیشن ہوں گے. نیکسٹ جی ہمارا ضرور. انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے، یا جو بھی نیکسٹ ڈیسائیڈ ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم مغیث صاحب کو ضرور. زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے جزاک کا. اللہ. جزاک اللہ. جزاک السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ.